الا یتصور جب بول دیا آپ نے تو پھر علی صیغۃ المجہول بولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ علی صیغۃ المجہول بولنے سے پہلے آپ اس کے اوپر عمل کر چکے ہیں، تو اس لیے پھر اس کو ختم کرو، بیچ میں سے ختم کرو۔ لا يتصور لا يتصور بالكنه وبكنهه. أما الأول فقد ظهر بطلانه بما مر من إبطال الأجزاء الحقيقية، فإن العلم بالكنه إنما يكون بها. وأما الثاني فلأن الوجود الخاص للواجب وتشخصه عين ذاته تعالى، من البين أن التشخص الخارجي آب من أن يكون المتشخص به من حيث هو كذلك حاصل في ذهن من الأذهان، سيما إذا كان الشخص واجبا لذاته، فإن الواجب بالذات يكون غنيا بالذات عن الجائر، فلو حصل ذاته تعالى في الذهن يكون متشخصا به، فهذا التشخص إما أن يكون هو التشخص الخارجي بعينه، إما أن يكون هو التشخص الخارجي بعينه هو التشخص الخارجي بعينه فيلزم الاحتياج إلى المحل، فيحتاج إلى العلة الفاعلية أو يكون مغايرا له، فيلزم أن يكون للشخص الواحد تشخصان وهو باطل. فإن قلت لا مضايق بس كم ولا قولا أدمر ويلي من الشيخ بس بارك موينه قلت له دي اچھا اب یہ لا یحد کے اختتام، بحث کے اختتام کے بعد علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے لا یتصور فرما دیا خطبے میں۔ اب یہ جو لفظ ہے اس میں ضبط ہے دو، ایک یہ کہ صیغہ مجہول کا ہو لا یتصور، دوسرا یہ کہ صیغہ معروف کا ہو لا یتصور، یہ دو ضبط ہو اس صیغے میں ہے۔ مولا حسن رحمۃ اللہ علیہ نے جب شرح شروع کی تو لا یتصور مجہول کی بات جو ہے وہ انہوں نے پہلے ذکر کی ہے، اور لا یتصور والی بات کو مؤخر کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ مجہول کی بحث جو ہے یہ بنسبت معروف کے مختصر ہے، تھوڑی معروف کی بحث جو ہے وہ ذرا عمیق ہے، تھوڑی لمبی ہے، عمیق ہے، اور یہ لا یتصور مجہول جو ہے یہ آسان ہے، تھوڑی بات ہے۔ اس لیے یہاں پر اس نے مولا حسن نے لا یتصور والی ضبط جو ہے اس کو مقدم کر دیا، اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ لا یتصور والی آسان اس واسطے بھی ہے کہ اس کی بنیادی بحث تو لا یحد میں ہو گئی ہے، لا یتصور پڑھیں گے نا تو اس کی بنیادی بحث تو لا یحد میں ہو گئی ہے، اس لیے اس کا سمجھنا آسان ہے۔ لا یتصور کریں گے تو وہ نئی بات ہے، جدید بات ہے، اس لیے وہ ذرا مشکل ہے، تو اس کو اس لیے مقدم کر دیا۔ آئی سمجھ میں؟
اب جب لا یتصور ہو جائے گا، بات سمجھو، لا یتصور ہو جائے گا تو تصور کی 4 قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تصور الشیء بالکنہا بکنہی بالوجہ بوجہی، کسی چیز کی ذاتیات اگر آپ کے ذہن میں آ گئی اور ان ذاتیات کو آپ نے ترتیب دے کر مرآت بنا لیا، کس کے لیے؟ اس ذی صورت کے لیے، یعنی یہ حیثیت مرآتیت آپ نے اس کے ان ذاتیات کے ساتھ لگا دی، من حیث انہا مرآت للمتصور، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصور بالکنہا، تصور شے بالکنہا۔ اور اگر آپ کے ذہن میں ذاتیات تو چیز کی آ گئی، ذاتیات تو معلوم ہو گئی، لیکن حیثیت مرآت یہ اس کے ساتھ آپ نے نہیں لگا دی، قطع نظر مرآتیت سے نفس ذاتیات آپ کے ذہن میں آ گئی، تو یہ ہے چیز کا تصور بکنہی، کہ اس کی حقیقت تو آپ کو معلوم ہوگی، اس کی کنہا، کنہا کس کو کہتے ہیں؟ ماہیت کو، حقیقت کو، تو وہ تو آپ کے ذہن میں آ گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے ان ذاتیات کو مرآت نہیں بنایا، وہ حیثیت یہاں پر ماخوذ نہیں ہے، تو یہ جو تصور آیا ہے چیز کا، ذاتیات آ گئی ہیں ذہن میں، یہ کون سا تصور ہے؟ اور اسی طرح ایک ہے تصور بالوجہ، جو کسی چیز کی عرضیات، خواص آپ کے ذہن میں آ گئی ہیں، تو اگر آپ نے حیثیت مرآتیت اس کے ساتھ لگا دی تو یہی عرضیات جو ہیں یہ تصور بالوجہ بن گیا اس چیز کے لیے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ یہ عرضیات تو آ گئی ہیں، خواص تو آ گئی ہیں ذہن میں، لیکن آپ نے اس کے ساتھ یہ حیثیت مرآتیت نہ لگائی، قطع نظر مرآتیت سے، تو پھر بھی وہ خواص تو چیز کے آپ کے ذہن میں آ گئی ہے نا، تو یہ علم تو ذی خاصہ کے لیے تو ہے، لیکن یہ کون سا علم ہوا؟ ہاں، تصور بوجہ ہی ہے۔ یہ 4 قسمیں ہیں تصور کی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب اس تمہید کے بعد ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں علامہ بہاری کہ لا یتصور، اس میں تو ہوا ضمیر قواعد باری تعالیٰ کی طرف، جہاں سے جیسے لا یحد میں تھا، تو اس عبارت کا تو مطلب یہ ہے کہ لا یتصور، باری تعالیٰ متصور نہیں ہو سکتا، کسی کو باری تعالیٰ کا تصور حاصل نہیں ہو سکتا، باری تعالیٰ متصور نہیں ہو سکتا، اس کا تو یہ مطلب ہوا، یہ تو بات غلط ہے۔ کیوں کہ باری تعالیٰ کا تصور بالوجہ، تصور بوجہ ہی تو ہو سکتا ہے۔ یہ جو عوام لوگ ہیں نا، ہمارے عوام، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا کو کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن صفات کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ وہ خدا چالی دلے نا، ہاں قدرتونو پیژندل شي، دا په قدرتونو پیژندل، دا د قدرتونو سره چې د علم کوم راغی، دا قدرتونو خو صفات دي کنه، سمجھ میں آ گئی ہے؟
بس تو سمجھیے، کہتے ہیں اللہ کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن صفات کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے. عوام لوگ کہتے ہیں، عوام، یہ عوام کا مقولہ ہے. تو صفات کے ساتھ جو پہچانا جاتا ہے، یہ جو پہچان آ گئی ہے صفات کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ باری تعالیٰ کا تصور ہے بالوجہ. اگر مرآت بناؤ صفات کو نہ بناؤ تو بالوجہ ہی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ لا یتصور کیسے کہہ دیا بہاری صاحب؟ باری تعالیٰ کا تو تصور ہو سکتا ہے، لا یتصور کیسے کہہ دیا؟ یہ ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مولا حسن جواب دیتے ہیں، اے لا یتصور بالکنہ و بکنہ، کہ بھائی بہاری صاحب نے جو تصور کا سلب کیا ہے باری تعالیٰ سے کہ وہ متصور نہیں ہو سکتا، وہ مطلق تصور نہیں ہے. کس کا سلب ہے؟ تصور بالکنہ اور بکنہ ہی کا. یہ تصور باری تعالیٰ کا نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دو قسم، باقی تصور بالوجہ اور بوجہ ہی، وہ تو عوارض سے ہوتا ہے، تو وہ تو ہو سکتا ہے. باری تعالیٰ کی صفات تو ہے نا، تو صفات کے ساتھ باری تعالیٰ کو پہچانا جا سکتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دو قسم مراد ہے. لیکن یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں کہ تصور بالکنہ تو وہی ہے جو ذاتیات آ جائیں ان کو مرآت بنا لیں، لیکن تصور بکنہ ہی کی دو صورتیں ہیں. تصور بکنہ ہی کی دو صورتیں ہیں. ایک تو وہی ذاتیات کہ آپ کے ذہن میں آئی ہے، مرآت آپ نے نہیں بنایا، یہ بھی تصور بکنہ ہی ہے. دوسرا یہ کہ کسی چیز کی ذات اگر ذاتیات اس کے نہیں ہے تو اس کی ذات آپ کے ذہن میں آ جائے، تو یہ جو ذات ذہن میں آئی ہے یہ بھی کیا ہے؟ تصور بکنہ ہی. اسی طرح بوجہ ہی میں بھی دو صورتیں ہیں. سمجھ آئیے؟ تو مطلب یہ ہے کہ گویا کہ یہ جو بکنہ ہی ہے اس کی دو صورتیں ہو گئی ہے. اب مولا حسن نے کہا کہ یہاں جو علامہ بہاری نے لا یتصور کہا، یہ تصور خاص کا سلب ہے اس میں. کون؟ بالکنہ اور بکنہ ہی، دونوں کا سلب ہے. کہتے دیکھو بھائی، اما الاول فقد ظہر بطلانہ بما مر من ابطال الاجزاء الحقیقیۃ. تصور بالکنہ، اما الاول تصور بالکنہ جو ہے اس کا بطلان تو بالکل ما مرہ سے لا یحد سے ظاہر ہو گیا. کیونکہ لا یحد میں ہم نے بتا دیا آپ کو کہ حد کیوں نہیں ہو سکتی باری تعالیٰ کی؟ اجزاء حقیقیہ نہیں ہے باری تعالیٰ کے اجزاء. تو جب اجزاء حقیقیہ نہیں ہے باری تعالیٰ کے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ذاتیات نہیں ہے، ذاتیات نہیں ہے. اور تصور بالکنہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ انہی ذاتیات کو ذہن میں لے لو اور مرآت بنا دو. تو جب ذاتیات ہیں ہی نہیں، لا یحد سے پتہ لگ گیا کہ ذاتیات ہیں ہی نہیں، تو پتہ لگ گیا نا لا تصور بالکنہ ہے، کہ بالکنہ تصور بھی نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، فَإِنَّ الْعِلْمَ بِالْكُنْهِ إِنَّمَا يَكُونُ بِهَا، کہ علم بالکنہ جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ انما یکون بها، یعنی بالاجزاء الحقیقیت. اچھا، تو جب یہ پتہ لگ گیا لا یحد سے کہ اجزاء حقیقیہ باری تعالیٰ کی نہیں ہے، تو بس یہ بھی پتہ لگ گیا کہ بالکنہ تصور بھی
یہ تو لا تصور بالکل اگر مراد لیا جائے تو اس کی دلیل تو پہلے آ چکی ہے. آئی سمجھ میں؟ وَأَمَّا الثَّانِي بِكُنْهِهِ تصور بھی باری تعالیٰ کا نہیں ہو سکتا. بِكُنْهِهِ تو بِكُنْهِهِ کے میں نے آپ کو دو قسمیں بتا دی, یاد ہے؟ ایک یہ کہ ذاتیات آ جائیں مرآت نہ بنے, یہ قسم بھی باطل ہو گیا. لا یحد میں کیونکہ ذاتیات جب نہیں ہے, نفس ذاتیات نہیں ہے, تو ذاتیات ذہن میں جا سکتی ہے ہی نہیں. تو بِكُنْهِهِ کی یہ جو صورت ہے یہ بھی لا یحد کے اجزاء حقیقیہ کے ابطال سے, لیکن بِكُنْهِهِ کی وہ دوسری صورت کون سی؟ ہاں کہ وہ ذات ذہن میں آ جائے, خود بخود ذات ذہن میں آ جائے, تو یہ تصور بِكُنْهِهِ ہے. کہتے ہیں بھائی وَأَمَّا الثَّانِي یہ تصور بِكُنْهِهِ بھی باطل ہے. اما الثانی سے کون سا تصور بِكُنْهِهِ مراد ہے؟ یہ دوسرا کہ ذات ذہن میں آ جائے, یہ بھی باطل ہے. یہ کیوں باطل ہے؟ کہتے ہیں میرے بھائی دیکھو, باری تعالی کی ذات خارج میں تو موجود ہے نا. اچھا خارج میں موجود ہے, لیکن باری تعالی کا وجود خاص چونکہ باری تعالی ایک جزئی حقیقی ہے, کیا ہے؟ تو اس کا وجود بھی وجود خاص ہوگا. اور چونکہ خارج میں موجود ہے تو باری تعالیٰ کا تشخص خارجی بھی ہوگا. شخص خارجی ہے, شخص خارجی ہے, تو باری تعالیٰ کا وجود خاص اور تشخص خارجی یہ کیا ہے؟ باری تعالیٰ کی ذات کے عین ہے. بات سمجھو, چونکہ باری تعالیٰ موجودات خارجیہ میں سے ہیں اور جزء حقیقی ہے, لہذا باری تعالیٰ کا وجود خاص اور تشخص خارجی یہ کیا ہوگا؟ باری تعالیٰ کی ذات کا عین ہے. یہی ذات ہے, اسی کو تشخص کہتے ہیں, اسی کو وجود خاص کہتے ہیں. جب اس بات کو آپ سمجھ گئے, اب اگر تم فرض کرتے ہو کہ باری تعالیٰ کی ذات ذہن میں جا سکتی ہے, تو وہی ذات کیا ہے؟ وجود خاص. وہی ذات کیا ہے؟ تشخص خارجی. اس کے معنی کیا ہوں گے کہ تشخص خارجی بھی ذہن میں چلا گیا, باری تعالیٰ کا تشخص خارجی بھی, وجود خاص بھی ذہن میں, کیونکہ ذات وہی چیز ہے, ایک ہی تو چیز ہے ذات. تو تشخص خارجی بھی ذہن میں چلا گیا, وجود خارجی بھی ذہن میں چلا گیا. تو بھائی یہ تو معاملہ وہی ہوگا کہ
کہ کسی چیز کا تشخص خارجی اور وجود خارجی اگر کسی بھی ذہن میں جا سکتا تو یہ تو وہی غرق اور خرق اور حرق لازم آ جائے گا. سمجھ آئی؟ وجود خارجی اگر تمہارے نزدیک یہ جائز ہے کہ کسی چیز کی وجود خارجی تشخص خارجی ذہن میں جا سکتا ہے تو پھر آگ کا تشخص خارجی ایک جزئی آگ اس کا تشخص خارجی ہوگا نا, اس کا وجود خارجی بھی ہوگا نا. تو اگر تم کہتے ہو کہ یہ آگ جو ہے اس کا تشخص خارجی ذہن میں جا سکتا ہے تو ذہن میں جائے گا تو کیا ہوا؟ تشخص خارجی کو تو جلانا لازم ہے, جلانا. آگ کے تشخص خارجی کو کیا لازم ہے؟ تو تمہارا ذہن بچ جائے گا, تو لازم آ جائے گا حرق. سمندر کا, پانی کا وجود خارجی اگر ذہن میں جاتا ہے تو لازم آ جائے گا غرق. پہاڑ کا, اس پلر کا وجود خارجی اگر ذہن میں جاتا ہے تو لازم آ جائے گا خرق. کسی بھی جزئی حقیقی کا تشخص خارجی ذہن میں نہیں جا سکتا. کسی بھی جزئی حقیقی کا تشخص خارجی ذہن میں ممکن نہیں ہے کہ جا سکے, ورنہ یہ سارے معاملات لازم آ جائیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو سیما اذا کان الشخص واجبا لذاتہ, بالخصوص اگر وہ شخص جس کو وہ تشخص لگا ہے اور وجود خارجی لگا ہے وہ اگر واجب لذاتی ہی ہو تو اس کا تشخص اور وجود خاص تو ذہن میں جا ہی نہیں سکتا. اس کا تو ذہن میں جانا کیا ہے؟ بالکل بہت زیادہ محال ہے. کیوں؟ کہتے دیکھو فرض کرو کہ کسی واجب لذاتی ہی, چونکہ اس کی ذات اور اس کا تشخص اور اس کا وجود عین, اگر وہ کسی ذہن میں جا سکتا ہے, فرض کرو ذہن میں چلا گیا, ذہن میں چلا گیا, تو اب ذہن میں جو چیز بھی جائے اس کو تشخص ذہنی لگتا ہے. ذہن میں وہاں ایک اور تشخص لگتا ہے, ذہن میں اس کو ایک اور وجود لگتا ہے. جو بھی چیز ذہن میں چلا جائے تو اس کو وہاں ذہن میں وجود ذہنی لگتا ہے, تشخص ذہنی لگتا ہے. تو یہ جو واجب الوجود ہے الیاذ باللہ اگر یہ بھی ذہن میں چلا جائے تو تشخص ذہنی کے ساتھ پھر یہ متشخص ہوگا, تشخص ذہنی اس کو لگے گا. عائشہ میں تو جب تشخص ذہنی اس کو لگ گیا, اب اس کے دو تشخص ہو گئے, ایک وہ تشخص خارجی اور ایک تشخص ذہنی. اب پوچھتا ہوں آپ سے کہ یہ تشخص ذہنی جو ہے یہ اس تشخص خارجی کا عین ہے کہ غیر ہے؟ یہ جو تشخص ذہنی لگ گیا یہ اس پہلے والے تشخص خارجی کا عین ہے کہ غیر ہے؟ دیکھو
إما أن يكون هو التشخص الخارجي بعينه فيلزم الاحتياج إلى المحل. اگر یہ اس کا عین ہو، یہ تشخص ذہنی کیا ہو؟ تشخص خارجی کا عین ہو، تو میرے بھائی تشخص ذہنی تو محتاج الی الذہن ہے، ذہن اس کے لیے کیا ہے؟ محل. تشخص ذہنی بغیر ذہن کے ظرف کے ہو سکتا ہے؟ تو تشخص ذہنی تو محتاج الی المحل ہے. تو تم کہتے ہو کہ تشخص خارجی اس کا عین ہے، تو پھر تو وہ تشخص خارجی بھی محتاج الی المحل ہو گیا. محتاج ہو. اچھا، اور وہی تشخص خارجی عین تک اس کا ذات کا، اور وجود خاص عین تک اس کا ذات کا، تو ذات واجب الوجود ہے، اور لازم آ گیا کہ وہ محتاج محل ہو گیا. لازم آ گیا. اگر وہ ذہن میں جاتا تو تشخص ذہنی لگے گا. اب وہ تشخص ذہنی اگر تشخص خارجی کا عین ہے تو تشخص ذہنی تو محل کا محتاج ہے، کیونکہ وہ بغیر ذہن کے تو تم کہتے ہو تشخص خارجی اس کا عین ہے، تو تشخص خارجی بھی محل کی طرف محتاج ہو جائے گا. دوسری طرف کہتے ہو کہ تشخص خارجی عین ہے کس کا؟ ذات کا، تو ذات محتاج ہو گئی کس کے؟ محل کے. تو جو محتاج ہو جائے واجب ہوتا ہے. یہ تو اس کا وجوب الوجود ختم ہو گیا. لازم آ گیا کہ وہ واجب نہ رہا، تو یہ لازم تو باطل ہے. تو فل ملزوم ہو، تو یہ ملزوم کیا تھا کہ تم نے واجب الوجود کو ذہن میں جانے دیا کہ یہ ذہن میں جا سکتا ہے. تو پتہ لگا کہ واجب الوجود کا ذہن میں جانا کیا ہے؟ یہ محال ہے، کیونکہ اس کا لازم محال ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، فَيَلْزَمُ الْاحْتِيَاجُ إِلَى الْمَحَلِّ. اگر یہ عین ہے تو احتیاج الی المحل لازم آ جائے، اور احتیاج الی المحل اس طریقے سے لازم آئے گا کہ وہ ذہنی تو محتاج ہے محل کی طرف، تو تم کہتے خارجی اس کا عین ہے تو بھی محتاج ہو. آئی سمجھ؟ اچھا بھائی، جو چیز بھی محتاج الی المحل ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ حادث. جو حادث ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ ممکن. تو جو ممکن ہو وہ جاعل کا محتاج ہوتا ہے. ممکن ہو وہ جاعل کا محتاج ہوتا ہے. تو العیاذ باللہ ثم و ثم باری تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی کوئی جاعل ہوگا، کیونکہ ممکن جو ہے وہ بھی کسی نے بنائی ہوگی. کوئی لوہار آیا ہوگا، اس نے خدا بنا دیا ہوگا، جیسے مشرکین کے خدا ہوتے تھے. کوئی ترکان آیا ہوگا، اس نے لکڑی کا خدا بنا دیا ہوگا. وہ تو خدا تو لکڑی والا لازم آ گیا، وہ تو مصنوعی خدا نکلا. تو ہم نے تو فرض کیا تھا کہ یہ تو واجب ہے، تو وہ تو واجب نہ رہا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو اس صورت میں کہ اگر ذہن میں جائے ذات باری تعالیٰ اور وہ ذہنی تشخص خارجی کا عین ہو. اب تم نے عبارت پڑھی ہے تو میں بھی پہنچا دیتا ہوں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو لیکن ایک احتمال تو یہ بھی ہے کہ وہ تشخص ذہنی غیر ہو کس کا؟ خارجی کا. تو میرے بھائی اگر او یکون مغایرا له فیلزم ان یکون للشخص الواحد تشخصان. اگر یہ کہتے ہو کہ یہ جو تشخص ذہنی اس کو لگا ہے
یہ تشخص خارجی کا غیر. تو دیکھو ذات تو ایک ہے نا، اور ذات بھی کون سی ذات ہے؟ جزئی حقیقی. تو جزئیت آتی ہے کسی چیز میں کدھر سے؟ تشخص سے. کیوں سے جزئیت آتی ہے؟ تشخص سے. تو اب جب تم نے کہا کہ یہ تشخص ذہن میں الگ تشخص ہے، تشخص ذہنی الگ ہے، یہ غیر ہے کس کا؟ تشخص خارجی کا. تو ایک ذاتی جزیہ کے لیے دو تشخص ہوئے کہ نہ ہوئے؟ میرے بھائی ایک ذاتی جزیہ کے لیے دو تشخص باطل ہے. دو تشخص کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ تشخص کہتے کس کو ہیں؟ تشخص کہتے ہیں ما بہل امتیاز، وہ مجموعہ عوارض جس سے اس معروض کو امتیاز حاصل ہو جائے. عوارض خارجیہ ہیں، ان کا مجموعہ وہ مجموعہ جس سے اس ذات کو باقی ما سوا سے ما عدا سے امتیاز حاصل ہو جائے. تشخص اس کو کہتے ہیں. اسی طرح ذہنی تشخص عوارض ذہنیہ کا وہ مجموعہ جس سے ذہن میں اس ذات کو ما سوا سے امتیاز حاصل. تو ما بہل امتیاز کو کیا کہتے ہیں؟ تشخص. اب پوچھتا ہوں تم سے کہ جب تم نے ایک ذاتی جزیہ کے لیے دو تشخص مان لیے تو پوچھتا ہوں کہ امتیاز کے لیے ایک تشخص کافی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر امتیاز کے لیے ایک تشخص کافی ہے تو دوسرا فضول. اس کا کیا کام ہے؟ تشخص کا تو کام یہی تھا کہ وہ اس ذات کو، تو وہ امتیاز تو ایک تشخص نے دے دیا، تو یہ دوسرے تشخص کی ضرورت رہی، لہذا یہ دوسرا تشخص بات ہے. اور اگر امتیاز کے لیے وہ ایک تشخص کافی نہیں ہے تو پھر تو وہ تشخص ہی نہیں، پھر تو وہ تشخص ہی نہیں ہے. تو تشخص تو پھر وہی ٹھہرا جس سے امتیاز حاصل ہوتا ہے، تو ایک ہی ہے. لہذا دو تشخص کسی ذات کے لیے، کسی جزئی کے لیے یہ ہو نہیں سکتے. اور ابطال کی دلیل میں نے آپ کو بتا دی، سمجھ آئیے. اس لیے کہتے ہیں کیا او یکون مغائرا لہو، یا اس کا مغائر ہوگا تو فیلزم ان یکون للشخص الواحد تشخصان وہو باطل. لازم یہ آ جائے گا کہ ایک شخص کے لیے دو تشخص، تو دو تشخصوں کا ایک ذات کے لیے ہونا یہ تو بطلان کی وجہ میں نے بتا دیا. آئی سو میں اچھا آگے پڑھو گے؟ فین قلتا ہو گیا. موجودات خارجیہ میں سے جو ممکنات ہیں، ہاں ممکنات تو ماہیات کلیہ ہیں. تو ماہیات کلیہ کے لیے دو تشخص ہو سکتے ہیں، کیونکہ ماہیت کلیہ کا ایک فرد ذہن میں جائے گا تو وہی فرد خارج میں نہیں ہے. ماہیت کلیہ کا ایک فرد، اس کی ذات گئی ہے نا ذہن میں، تو وہاں تشخص ذہنی لگ گیا اس کو، تو اس ماہیت کلیہ کا ایک فرد ہے یہ، لیکن یہ فرد ذہنی ہے. سمجھائیے. اچھا خارج میں جو اس ماہیت کلیہ کا فرد ہے اس کو تشخص خارجی لگا ہوا ہے. تو ایک جزئی کے لیے دو تشخص نہیں ہے وہاں پر، سمجھائیے. ہاں ماہیت کلیہ کی طرف نسبت کرو گے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایک جزئی حقیقی کے لیے دو تشخص ممکن نہیں ہے. ممکنات جو ہے ان کا
تشخص خارجی ہے وہ بھی عین ذات ہے یا وہ نہیں وہاں تشخصین دونوں غیر ہیں. تشخص ذہنی الگ ہے, تشخص خارجی الگ ہے. لیکن ایک ماہیت کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ دو افراد ہیں. ایک فرد اس کا فرد ذہنی ہے, وہ جو ذہنی فرد ہے وہ خارج میں نہیں ہے, اور جو خارج میں ہے وہ ذہن میں نہیں ہے. تو دو افراد یعنی دو جزیوں کے لیے دو تشخص ہوئے ایک ماہیت کے. ایک جزی کے لیے دو تشخص نہیں ہوئے. بات سمجھ میں آئی؟ جس طرح دیکھو نا, ماہیت انسانیہ ہے حیوان الناطقون, یہ کلی ہے, کلی کے نیچے کئی جزیات ہو سکتی ہے. یہ ماہیت پڑھا ہے آپ نے کہ ممکنات کی ماہیات ذہن میں جاتی ہے. یہ ماہیت جب ذہن میں آئی حیوان الناطقون کی ماہیت ہو, وہاں اس کو تشخص ذہنی لگ گیا. ذہن میں عوارض ذہنیہ کا مجموعہ جو اس کو امتیاز دے دوسرے افراد ذہنیہ سے, دوسری ماہیت کے افراد ذہنیہ سے. ذہن میں تو بہت سارے, وہ تو ملغوبہ ہے نا, وہاں تو بہت ساری چیزیں موجود ہیں, بہت ماہیات کے افراد موجود ہیں. تو اس کے عوارض ذہنیہ کا مجموعہ جو اس فرد کو, اس حیوان الناطقن کو امتیاز دے کس سے؟ ہاں, ما عدا افراد ذہنیہ سے. یہ کیا بنا؟ شخص ذہنی. کیا بنا؟ حیوان الناطقن کا شخص ذہنی بن گیا, تشخص ذہنی لگ گیا. لیکن ایک اس کا خارج میں شخص ہے, جیسے یہ پیر ہے. اس کا ایک تشخص خارجی ہے. حیوان الناطقن کا یہ فرد ہے, حیوان الناطقن کا یہ فرد ہے, لیکن تشخص خارجی اس کو لگا ہوا ہے. یہ ایک جزئی حقیقی ہے لیکن تشخص خارجی اس کو لگا ہوا ہے. یہ پیر کسی کے ذہن میں جا سکتا ہے تاکہ دو تشخص لگ جائے, اس کو نہیں جا سکتا, اور نہ وہی چیز نہ سمجھ جائے گی. تو ماہیت کلیہ کے لیے تو افراد ہوتے ہیں متعدد, جزیات ہوتے ہیں متعدد. بعض جزیات خارجیہ ہیں, بعض جزیات ذہنیہ ہیں. یعنی افراد خارجیہ ہیں اور افراد ذہنیہ ہیں. تو افراد خارجیہ کو تشخص خارجی لگ جاتی ہے, اور افراد ذہنیہ کو تشخص ذہنی لگ جاتی ہے. لیکن ایک جزئی کے لیے چاہے وہ خارجی ہو چاہے ذہنی ہو, دو تشخص نہیں ہو سکتے. سمجھا گئی ہے؟ پوئی گئے پیرانوں کو نہ پوئی گئے.